یہ تخت جو ہے نا ادھر کر دو اور تم لوگ ادھر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1430 کے عشرہ محرم کی 4 معصومین میں آپ حضرات پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. نئی ہجری صدی جو آئی تھی 1300 سال کے بعد، اس کے 29 برس گزر چکے. برس بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلام آیا بھی اور اپنے شباب پر، عروج پر چھوڑ کر سرکار 23 برس میں چلے گئے. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ سرکار کے بعد 23 برس تو وہ گزرے تھے، 2.5-3 سال اور گزرے پہلی خلافت کے، 26-26.5 سال، اور اس کے بعد گویا مسلمانوں کا سنہرا دور شروع ہو گیا. اور وہ گولڈن پیریڈ اب تک چل رہا ہے. اور ہم آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کون اس طرح سنے گا اور کون سمجھے گا. تو اسلام نے آتے ہی اپنے ماضی انبیاء ما سبق کی مکمل تاریخ کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا اور کہا کہ دیکھو، ان 2 لفظوں کو پہچان لو اور جان لو، ایک خیر ہے اور ایک شر ہے. جیسا کہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں کو علم ہے کہ جامعہ سکتین میں جو کہ 8:30 بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور اپنے وقت سے شروع ہوئی اور اپنے وقت سے ختم ہو گئی، وہاں کا عنوان جنگ اور امن ہے، یہاں کا عنوان خیر و شر ہے، اور یہاں کے بعد کاظمین جس کے لیے ہم فوراً روانہ ہوں گے. اور آج کی زحمت کی معذرت کہ ہم مجلس جلدی ختم کریں گے، اس لیے کہ سنا یہ ہے کہ یہاں کی تمام مجلسیں لیٹ ہو گئی، اس لیے سب لیٹ ہو گئے. لیکن ہم بہرحال ٹائم سے پہنچ گئے
اور دوسری جگہ ہمیں ٹائم سے پہنچنا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ 12 بجے کے اندر کا وقت ہے یہاں ہمارا 11 سے 12، لیکن اب ظاہر ہے کہ 11:15 بجے ہم ممبر پہ بیٹھے تو 15 منٹ ہمارے جو ہیں وہ خطابت کے نہ رہے یہاں کے، تو ظاہر تمہیدی گفتگو تھی اور اتنی ہی بات کرتے ہیں، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اس بات کو قرآن نے سمجھا کر یہ کہا کہ دیکھو دنیا میں جینے کا جو طریقہ ہے اس میں تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، تم اسی وقت جی سکتے ہو اس دنیا میں کہ جب تم یہ جان جاؤ کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ بغیر اس کے تمہاری ہر سانس تمہاری زندگی کے لیے بھاری پڑے گی، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے بچوں کی طرح جیسے پہلا سبق دیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں شروع میں کوئی بڑی چیز تو اس کی ابتدا آسان ترین لفظوں میں، آسان مثالوں سے قرآن نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم آدم کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنائیں، ہمارے لیے آدم خیر تھے اور ہم نے خیر کی تخلیق کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ خیر کو سجدہ ہو، جس نے خیر کو سجدہ نہیں کیا اس کا نام ہم نے شر رکھا۔ اب تمہیں آسانی ہوگی اور تم سمجھ لو گے یہ قرآن کی ابتدائی باتیں ہیں سورہ بقرہ میں کہ آپ کو معلوم ہے میرے حبیب ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑے ہو رہے تھے، جھگڑا یہی تھا ملائے اعلیٰ میں کہ ہر ایک امیدوار تھا، لیکن اللہ نے بہت آسانی سے پیغمبر پر اس قصے کو وحی کی شکل میں اتار کر، اس لیے کہ آدم سے سرکار تک 10,000 برس کا فاصلہ ہے، 10,000 برس آسمانی کہانی کو اللہ نے وحی بنا کر اپنے پیغمبر پر اتارا اور بتا دیا کہ ان سب کو بتا دیجئے کہ لا الہ کہنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، پہلے سمجھ لیں کہ اللہ کا بنایا خیر ہوتا ہے، دنیا کا بنایا شر ہوتا ہے۔ یہ بتا دیجئے انہیں، ہم آپ کے لیے قرآن میں جو یہ قصے اتار رہے ہیں اور اتنی تفصیل سے ہم ابراہیم کا قصہ سنا رہے ہیں تو یہ قصہ اس لیے نہیں سنا جا رہا ہے کہ قصہ خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی قصہ خوانی نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم خیر تھے، نمرود شر تھا۔ اے میرے حبیب ان کو سنائیے کہ موسیٰ کا قصہ 300 جگہ قرآن میں اس لیے سنایا ہے تاکہ مسلمانوں کو یاد ہو جائے کہ موسیٰ خیر تھے، فرعون شر تھا۔ اب ان کو بتا دیجئے آنے والی صدیوں میں حسین خیر ہوگا، یزید پر آپ سوچ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اپنے دل میں یہ کہیں کہ ضمیر اختر نقوی کو مجلس پڑھنی ہی نہیں آتی، خیر و شر کی مثالیں سنا رہے ہیں اور ابراہیم اور نمرود کی مثال سنائی، پھر موسیٰ اور فرعون کی سنائی، اور اس کے بعد ایک دم حسین اور یزید پہ پہنچ گئے اور بیچ کے کتنے شر چھوڑ دیے۔ اعتراض کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے اعتراض پر، لیکن جواب میں دے دوں سارے شر اس لیے چھوڑے کہ وہ سارے شر یزید میں سمٹ آئے تھے۔
تم سلامت رہو. اسے کہتے ہیں شعور کی مجلس. یہ ہے علمی شعور جو کراچی کے نوجوان میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا. اور یہ شعور کوئی عطا نہیں کر سکتا سوا حسینیت کے. یہ حسینیت کا نور ہے جو دل و دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن خیر و شر کی تاریخ محتاج تھی کہ کوئی بڑا سمبل آئے اور ایسی مثال ہو کہ رہتی دنیا تک پھر ویسی مثال پیش نہ کی جا سکے. اور جب بھی خیر و شر کی مثال دینا ہو تو پلٹ کے ادھر ہی دیکھے. اب پوری کائنات میں جب خیر و شر کی مثال کسی یہودی, کسی عیسائی, کسی مسلمان کو دینا ہے تو وہ نمرود اور ابراہیم نہیں کہے گا. موسیٰ وہ کہتا ہے حسین اور یزید. مجھے امید ہے کہ ایک لفظ آپ ہمارا ضائع نہیں کریں گے. دیکھیے ایک بحث ہے فلسفے میں. یہ موضوع فلسفے کا موضوع ہے اور وہ بھی خاص فلسفے اسلام کا. اور اس کے ساتھ اس کی تہ میں معرفت کے چشمے بہتے ہیں. یہ ائمہ سے بار بار پوچھا گیا اور اس کا جواب تفصیل سے ائمہ نے دیا کہ خیر اللہ نے تخلیق کیا تو شر کہاں سے آیا. اور صرف تم ہو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر بشر کی طرف سے ہے. شر اللہ کی طرف سے نہیں, صرف آپ کا عقیدہ ہے. ورنہ دنیا سے جا کے پوچھئے کہ وہ یہاں تک آ جاتے ہیں کہ چونکہ شیطان کو اللہ نے خلق کیا اور شر شیطان نے کیا. معاذ اللہ. شاید اسی لیے بشر میں شر جوڑ دیا گیا ہے. بار ابھی میں کہتے ہیں ساتھ شر شر کے ساتھ ہے اور پھر ایسی بات کرتا ہے. کیسی بات کرتا ہے. شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. شر اللہ کی طرف سے تخلیق وہ کرتا ہے. شر انسان کے ذہن میں ہے. اللہ کہتا ہے لوہا ہم نے آسمان سے نازل کیا. میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھا دوں جو چونکہ یہ فلسفے کا موضوع ہے اسے سمجھانا ذرا مشکل ہوگا. لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ مشکل ترین مسئلے کو بھی حلوہ بنا کے میں آسان بنا دیتا ہوں تاکہ کسی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. لوہا اللہ نے اتارا لیکن اگر اسی لوہے سے خنجر بنے اور کسی کو بے خطا قتل کر دے وہ خنجر تو اس لوہے کی تخلیق کا الزام اللہ پہ نہیں آئے گا. لیکن میں اور آسان کی دیتا ہوں. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ ایٹم بم کا موجد کون ہے. میں نے تو وہ جگہ بھی جا کے دیکھی شکاگو میں کہ جہاں وہ بنا تھا, جہاں سے وہ چلا تھا ایٹم بم اور جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ پھینکا گیا. امریکہ نے جو ایٹم بم جاپان پہ پھینکا, یہ سب بچوں کو معلوم ہے, پڑھتے ہیں بچے, علم ہوگا. تو میں نے وہ جگہ بھی دیکھی شکاگو میں جہاں وہ بنا, جس بلڈنگ کے اندر وہ رکھا تھا اور رکھا ہے. اور اب تو سب کے پاس ہے. اب تو انڈیا کے پاس بھی ہے, پاکستان کے پاس بھی ہے, کوریا کے پاس بھی ہے. اور جس کے پاس ہوتا ہے اسے بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. ایٹمی ملک ہے. ہم بھی ایٹمی, تم بھی ایٹمی, بہتر ہے نہ لڑو. پتہ چلا کہ ابھی کوشش ہے ایٹم بم کو امن کی نشانی بنایا جائے.
یہ کوشش کیوں ہے؟ ایٹم بم جنگ کی نشانی ہے یا امن کی؟ اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے؟ اس لیے کہ بانی نے یہ کہا تھا، بانی نے یہ کہا تھا، آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ ہم کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ شعاعیں ایٹمی جو ہم نے دریافت کی ہے سچ میں، ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ اس سے کئی لاکھ انسانوں کو مار ڈالا جائے گا، تو ہم بتاتے ہی نہ اور بنا کر دیتے ایٹمی شعاعوں کو۔ ہم نے تو اس لیے ایجاد کیا تھا کہ اس سے کینسر کا علاج ہو سکے گا، بیماریاں دور ہوں گی، بلکہ اس کو استعمال کیا گیا، انسانیت کو قتل کیا گیا۔ تو اب جو ایٹمی شعاعوں کا موجد ہے، جو ایٹم بم بنانے کا موجد ہے، اس کو قاتل نہیں کہا جائے گا، وہ بری ہو گیا۔ تو شیطان کو اللہ نے بنایا، شر اس کے دماغ میں تھا۔ شر اس کے دماغ میں، چونکہ اس نے یہ کہا کہ ہم نے امن کے لیے بنایا تھا، اس لیے امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ جملے میرے تاریخ بنیں گے اور بنتے ہیں۔ یہ قیمتی جملے ہیں، انہیں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ہم ایٹمی وار میں ہیں اس وقت، تو یہ جملہ قیمتی لکھ لیجئے۔ امریکہ کی اجازت کے بغیر ورلڈ کا کوئی ملک ایٹم بم استعمال نہیں کر سکتا۔ دیگر بھٹیاں اور ہیں، جب تک بڑے میاں کا اشارہ نہیں ہوگا بٹن نہیں دبے گا۔ اور امریکہ نے پورے ورلڈ پر ایک روک قائم کیا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں اور اس سے بھی خطرناک ہتھیار ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے، ہم امن پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیانہ کوا، آگے ہمیں معلوم ہی ہے، ہم کو نہیں پتا۔ علامات ظہور میں یہ لکھا ہے کہ جو علامات لکھی ہیں قریبی، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ مغرب میں آگ اٹھی اور مشرق میں آگ اٹھی تو ظہور قریب ہے، اور کئی ہزار میل دور سے وہ آگ دکھائی دے گی۔ کیا ہے یہ آگ؟ دو سپر پاورز، ایک ایشیا کی سپر پاور اور ایک مغرب میں، چاہے وہ امریکہ ہی ہو، سپر پاور۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے، میں بچوں کو سمجھا دوں کہ جو خبروں کو علم سمجھ کے سنتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، لیکن صرف خبر سمجھ کے یا معلومات، آج کل تو کمپیوٹر ہے۔ ایک بیان آیا تھا 4 دن پہلے وزیر خارجہ ہندوستان کا کہ ایٹمی ہتھیاروں کا معائنہ کیا گیا اور گفتگو تھی بٹن کی، تو اس نے بیان دیا کہ اگر ایسا نہ ہو، چیک یہ کیا گیا کہ پاکستان کا بٹن پہلے دب جائے، ٹائمنگ فٹ ہیں، یعنی یہاں جب بٹن دبے گا تو اس بٹن کو خبر ہو جائے گی، یا وہاں دبے گا تو اس کو خبر ہو جائے گی۔ بحر امریکہ، بحر امریکہ اور فرض کیجئے کہ دونوں بٹن ساتھ ہی دبے، میں ان کا 3 لاکھ آدمی مریں گے، پہلے ہی بار میں 3 لاکھ آدمی مر جائیں گے، یہ بیان دیا انہوں نے۔ اور نشانے پہ یہ ہیں، ان کے نشانے پہ دہلی اور بمبئی ہے، اور ان کے نشانے پر دیپال پور، اسلام آباد اور لاہور۔ خدا کا شکر ہے کراچی نہیں، نام تو نہیں آیا،
اب ارادہ بدل جائے تو دوسری طرف. تو اب آپ بٹن کا معاملہ سمجھ گئے. دوسروں کے بٹن دے کر دبانے والا امریکہ کیسے خود ہی سیانہ بن کے چکر میں آئے گا، یہ تو علامات ظہور نے بتایا. یا چائنا یا روس اور امریکہ دونوں کے بٹن ساتھ دبیں گے. ان کا بم وہاں گرے گا، ان کا ایٹم بم یہاں گرے گا، اور اتنی آگ ہوگی کہ کئی میل دور تک جائے گی. اور جب آگ اٹھ جائے دونوں ملکوں سے، سمجھ جانا ضرور ہونے والا ہے. یہ تو علامات ظہور ہیں. اور حال کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ تو سب یہ کہہ رہے ہیں ایٹمی وار تو ہونا ہے. یہ اعلان تے کبھی نہ ہوگی. یہ کیوں سارے ملک کہتے ہیں کہ وہ تو ہونا ہے؟ یہ نہیں پتا کس میں ہونا ہے. ہونا ہے تو جب ہونا ہے تو تم اپنی دنیا کو آگ بنا لو. آگ بنا لو اپنی دنیا کو، اپنے امن کو ختم کر کے، خیر کو چھوڑ کے شر کی آگ بھڑکا لو. آ جائے گا، آنے والا. ذرا علامت تو دیکھیے. بیان تو رسول اللہ نے کی. رسول اللہ بولتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ نہ کہے. تو پیغام تو ادھر کا ہے. تو ہم سوچنے لگے کہ مہدی کی آمد جب کیوں ہوگی کہ جب آگ بھڑک اٹھے گی مشرق و مغرب میں، اور خود انسانیت آگ میں جل رہی ہوگی، تب وہ مسیحا آئے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ پیغام وہاں کا ہے. اور یہ میں اپنی کئی تقریروں میں سمجھا چکا ہوں کہ انبیاء کے قصے اس لیے سنائے گئے، دکھائے گئے، بتائے گئے کہ آل محمد کے فضائل سمجھ میں آ جائیں مسلمانوں کے. اور کوئی وجہ نہیں ہے. پرانے قصے کسی وجہ سے نہیں سنائے گئے، صرف اس لیے سنائے گئے کہ ان مثالوں کو یاد رکھو تاکہ آل محمد تمہارے سمجھ میں آ جائے. تو مثال رکھی ہوئی ہے. آگ جلائی نمرود نے، اتنی بھڑکی کہ میلوں تک گئی. پرندہ اوپر سے اڑ کے جاتا تو بھن کے آگ میں گر جاتا. اب عجیب بات ہے، آپ کہیں گے سب جگہ دیکھی ہوئی ہیں ان کی. شکاگو بھی ہوا ہے، ایٹم بم بننے کی جگہ بھی دیکھا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں جہاں آگ اس نے بھڑکائی تھی وہ جگہ میں دیکھ چکا. جب میں پہلی بار کربلا مولا گیا تو میں بابل کے شہر بھی گیا، اور میلوں تک راکھ ہی راکھ ہے. اب تک 5000 برس کے بعد وہاں کی راکھ نہیں ختم ہوئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگ کتنی جلی تھی. اسی ایریے میں نمرود کے محل کے آثار ہیں. کھنڈر، وہ پہاڑ جہاں سے بیٹھ کر اس نے نظارہ کیا تھا کہ ہاں ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے. وہی وہ تہخانہ ہے کہ جہاں ابراہیم غار میں ایک پہاڑی کے نیچے پیدا ہوئے. اندر جا کے اس پتھر کی زیارت کی جس پر ابراہیم کی ماں مصری نے ابراہیم کو لٹایا تھا. وہ ساری جگہیں دیکھی تو وہ جگہ بھی دیکھی جہاں یہ آگ میلوں میں بھڑکی تھی ایک کو جلانے کے لیے. کیا تیاریاں تھیں کہ آگ جلاؤ ابراہیم کو جلانے کے لیے. تو آگ جل گئی تھی. لوگوں نے کہا آگ جل گئی. کہا اور بھڑکاؤ. شر ہی تو ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا کب ہے. شر میں کمی نہیں ہوتی. اور بڑھاؤ. اور یہ یاد رکھیے گا آگ میں شر ہے. آگ میں شر ہے اس لیے کہ بھڑکتی ہے، انکساری نہیں ہے، غرور ہے، بڑھتی جاتی ہے. جب لگتی ہے تو بجھائے نہ بنے، چاہے وہ دل کی آگ ہو، چاہے حسد کی آگ ہو،
بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ تو لوگوں نے منتیں مانی، 2.5 من لکڑی ہم ڈالتے ہیں، ہمارا یہ کام ہو جائے۔ نمرود سے منتیں مان، 3 من لکڑی ہم ڈالیں گے، تو پورا شہر جب لکڑیاں لا کے ڈال رہا ہو تو آگ تو بھڑکے گی، بھڑکائی گئی، جلائی گئی، جلائی گئی، ایریا بڑھتا گیا، آگ بڑھتی گئی، اور جب خوب شعلے میلوں تک اٹھ گئے، آسمان سے آگ بات کرنے لگی۔ مشکل تھا اللہ کے لیے، خلیل بنایا تھا۔ جب خوب بھڑک گئی تھی آگ تو بادلوں کو اشارہ کرتا، بادلوں کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ ہواؤں سے کہتا، اے بادلوں اٹھتے ہوئے آؤ اور جھما جھم برس کر نمرود کی آگ کو بجھا دو۔ بادل نہیں آئے، بارش نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار انسان کے دل کا جتنا شر ہوتا ہے چاہتا ہے سب نکل پڑے، حسرت نہ رہ جائے کہ کچھ شر دبا رہ گئے اور مر گئے۔ موقع دیتا ہے سر کو نکالو اور نکالو۔ تم ہی سمجھ سکتے ہو یہ باتیں۔ پڑھ لیجئے یہ قصہ کہ آدم کو سجدہ کیوں کروایا، تو جب آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے چاہا کہ دل میں چھپی ہوئی باتیں باہر آئیں، چونکہ شیطان خلافت چاہتا تھا تو اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جیسے ہی آدم کی طرف خلافت مڑی، دل کے اندر کی باتیں شیطان نے نکالنی شروع کر دی۔ اس سے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، اس کو اب دل کے ساری آگ نکل رہی ہے تو اللہ موقع دیتا ہے اور تو موقع دیتا ہے۔ یہ موقع تھا۔ لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، لوگ کہتے ہیں حسن نے تلوار کیوں نہیں چلائی۔ ارے پنجتن نے موقع دیا، جب موقع ختم ہوا تو حسین آ گئے، مہلت ختم ہو گئی۔ پھر حسین شر کے مقابل آ گئے، اپنے گھرانے خیر کو لیے ہوئے۔ تو سمجھے نا، بادل نہیں برسے کہ بادل آگ کو بجھا دے۔ اللہ چاہتا ہے پوری ان کی حسرت نکل جائے تاکہ نامکمل شر دنیا کے پاس خاکہ مکمل کا جائے، اور پھر ہم اپنی قدرت دکھائیں کہ ہم جسے دوست بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہم پرانی باتوں سے مدد نہیں کرتے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، جسے ہم دوست بنا لیتے ہیں اس کے لیے نئی نئی راہیں نکال کر دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ امت سمجھ رہی تھی کہ حسین شہید ہوں گے تو ہم کو رونا پڑے گا، اللہ نے کہا ایک قوم لائیں گے۔ امت کا محتاج ہمیں حسین نہیں ہے۔ یہاں بھی اس نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے اور اپنی حکمتوں کو اس نے لازوال بنا کر بتایا کہ تمہارا رب کیا ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو کہ بادل آئیں اور پانی برسائیں اور نمرود کی آگ بجھ جائے۔ منجنیق بنی، ہم نے منجنیق بنانے والے کے ہاتھوں کو توڑ نہیں دیا، وہ منجنیق بناتا رہا۔ منجنیق میں ابراہیم کو بٹھا دیا گیا، اس وقت بھی منجنیق چلی، ہم نے ان کی مشین کو کنڈم نہیں کیا۔ ہم چاہتے تو اس میں بریک لگوا دیتے فرشتوں کو بھیج کر، جبرائیل کو، ہم چاہتے تھے حسرتیں نکلتی جائیں،
حسرتیں نکلتی جائیں اور شر سامنے آتا جائے. جب ان کا شر ختم ہوگا تو ہمارا کام شروع ہوگا. توجہ رکھیے گا. اللہ یہ کہتا ہے جتنا شر ہے وہ ختم کر لو, پھر ہم اپنی حکمت دکھائیں گے. تم اعتراف کر لو اپنی شکست کا کہ بس اب شر ختم ہوا تمہارا, تمہارے پاس مال مسالہ نہ رہا. جب تم تھک جاؤ گے پھر ہم اپنی حکمت دکھائیں گے. تو شر نے منجنیق بنائی, ابراہیم کو اس پہ بٹھایا, درمیان میں ملک آ گیا. اب یہ امتحان کی گھڑی تھی, ابراہیم کا امتحان تھا, اور یہ بہت بڑا امتحان تھا, اس لیے کہ ملک اجازت لے کر آیا تھا. ملک نے کہا تھا پروردگار ہم سے نہیں دیکھا جاتا, یہ تو تمہارا خلیل ہے. کہا تو جاؤ, حسرت ہے تو جاؤ, جاؤ ابراہیم کی مدد کرو. اور پرواز کرتے ہوئے جبریل فضا میں آئے اور آتے ہی کہا یا نبی اللہ, یا خلیل اللہ, ہم مدد کے لیے آئے ہیں, مدد درکار ہے. کہاں درکار تو ہے لیکن تم سے نہیں. یہاں پر میں آپ کو روکوں گا. میں ہر جگہ پر نازک نازک موقع پر بہت سے سوالوں کے جوابات دے دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ مدد درکار ہے لیکن تم سے نہیں. جس سے مدد درکار ہے وہ جانتا ہے. یہ ہے توحید پر اعتماد. تو اب جملہ دے رہا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھنا, ابراہیم اور اللہ کے درمیان جبریل جیسا فرشتہ بھی نہیں ہے. براہ راست ابراہیم اور اللہ کا اپنا معاملہ ہے. تو جس طرح ابراہیم اور حسین کے درمیان, حسین اور اللہ کے درمیان عاشور کے دن کوئی نہیں تھا, حسین تھے اور اللہ. راضیتم مرضیہ, میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. براہ راست باتیں ہو رہی تھی جیسے ابراہیم اور اللہ میں اس وقت باتیں ہو رہی تھی. تو پھر اس کو پتا ہے کہ ابراہیم نے تو کمال کر دیا اور یہ کہا کہ ہاں مدد درکار ہے, لیکن اس سے, اور وہ جانتا ہے. اور جیسے ہی فضا سے آگ کی طرف پھینکا گیا تو نمرود بے قراری میں اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کس طرح جلتے ہیں. لیکن جیسے جیسے شولوں سے ابراہیم مس ہوتے گئے, ہر شولہ پھول بنا, چنگاریاں کلیاں بنی, لالہدار بنا, چمنستان بنا, گلستان بنا, باغ بنا, پھول مہکنے لگے. آگ کا نام نہیں تھا, ابراہیم نے قدم رکھا, آگ گلزار بنی. قرآن گواہ ہے یہ کیسے ہو گیا, صرف ابراہیم کے لیے, اس لیے کہ قرآن نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم شیعہ تھا.